بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وذلك الدين القيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل صد احترام حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، امت کی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و مدبر ہے. بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرے محترم بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ماہ محرم اور نبوی تعلیمات کیا ہیں، محرم کے مہینے کے تعلق سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، ہم انشاءاللہ اس خطبے میں آج سماعت فرمائیں گے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کو ان باتوں کو غور سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیوں، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ میں سورہ توبہ کی ایک بڑی پیاری آیت تلاوت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، لوگوں مہینوں کی گنتی لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 12 کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں اور اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم خلق السماوات والارض، یہ اس دن سے ہیں، یا اللہ نے یہ اس دن ہی بنا دیا 12 مہینے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 12 مہینے بھی بنائے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، قدر و منزلت والے ہیں. ان مہینوں کے اندر لڑائی کرنا، جنگ کرنا، جھگڑا کرنا یا پھر آپسی تنازع کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. یہ حرمت والے مہینے ہیں. منہا 4 حرم، اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، یہی درست دین ہے اور یہی صحیح دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو،
اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، لوگوں پر ظلم مت کرو۔ پھر ہاں آگے اللہ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً۔ ہاں اگر تمہاری جنگ چل رہی ہے اور محرم کا مہینہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنی جنگ کو جاری رکھو، لڑنا نہیں ہے، جنگ شروع کرنا نہیں ہے، لیکن اگر جنگ چل رہی ہے تو اپنی جنگ کو، اگر محرم کا مہینہ آ جائے یا پھر یہ حرمت والے مہینوں میں سے کوئی مہینہ آ جائے تو پھر تمہیں جنگ کو جاری رکھنا ہے، بند نہیں کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً۔ تم کافروں کے ساتھ ایسے ہی ڈٹ کر کے مقابلہ کرو، پوری ہمت اور توانائی کے ساتھ مقابلہ کرو، محرم آئے یا پھر ذی قعدہ آئے، ذی الحجہ آئے یا رجب کا مہینہ آئے، یہ جو حرمت والے مہینے ہیں اگر ان میں سے کوئی مہینہ بھی آ جائے تو تم جنگ کو روکنا نہیں ہے بلکہ کافروں کے ساتھ ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا ہے۔ وہ جیسے مقابلہ کر رہے ہیں تمہیں بھی ویسے اس کا جواب دینا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقی لوگوں کی مدد کرتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، بخاری شریف کی ایک پیاری حدیث ہے اس آیت کے ضمن میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا انداز کتنا پیارا ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اور واضح طور پر سمجھ میں آ جائے کہ یہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السنۃ 12 شہرا، سال جو ہے نا یہ 12 مہینوں کا ہوتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں منہا اربعۃ حرم، یہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، قدر و منزلت والے ہیں، اس کا احترام کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بتایا ثلاثۃ متوالیات، دیکھو کتنا پیارا انداز ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی 4 مہینے اگر بول دیتے تو کافی ہو جاتا نا، سمجھ جاتے ہم، لیکن اللہ کے نبی اور تفصیل بتا رہے اور سمجھا رہے۔ ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے ایسے ہیں جو مسلسل آئیں گے، پیدر پہ آئیں گے، ایک کے بعد ایک آئیں گے۔ پھر آگے ان مہینوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان مہینوں کو واضح طور پر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ 3 مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے ثلاثۃ متوالیات، ایک کے پیچھے ایک آنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مہینہ ہاں شعبان سے پہلے آئے گا، ایک مہینہ شعبان سے پہلے آئے گا اور جمادی الاخر کے بعد آئے گا۔ کتنا پیارا انداز، سبحان اللہ۔ شعبان سے پہلے آئے گا اور جمادی الاخر کے بعد میں آئے گا، اور وہ کون سا مہینہ ہے؟ رجب کا مہینہ ہے۔ ورجب مضر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رجب کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا انداز ہے جو امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تفصیلی انداز میں سمجھا رہے ہیں۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو قرآن مجید میں ہمیں 2 طرح کی صورتیں ملتی ہیں، 2 طرح کی صورتیں ملتی ہیں، ایک مکی صورتیں اور ایک مدنی صورتیں۔ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں، یہ مکی اور مدنی کی تقسیم کیسے ہوئی؟ ہجرت کی وجہ سے ہوئی۔ ہجرت سے پہلے جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی، جو بھی آیتیں نازل ہوئی، انہیں مکی صورت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اس وقت مکہ میں ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہجرت کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، مدینہ میں جو صورتیں نازل ہوئی، جو آیتیں نازل ہوئی، انہیں مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ یہ مکی صورتیں ہیں، یہ مدنی صورتیں ہیں۔ ایک اور بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا وقت مدینہ سے مکہ بھی چلے گئے، مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے گئے، اس وقت صورت نازل ہوئی، آیتیں نازل ہوئی۔ کون سی آیت نازل ہوئی تھی جی؟ عرفہ کے میدان میں کون سی آیت نازل ہوئی تھی؟ بڑی پیاری آیت ہے، سب کو پتا ہونا چاہیے۔ عرفہ کے میدان میں قرآن مجید کی سب سے آخری آیت کون سی ہے؟ الیوم اکملت لکم، ذہنی سب کو یاد ہونی چاہیے، یہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے۔ اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر اس شریعت کو ختم کر دیا۔ شریعت ختم، مکمل ہو گئی، کتاب مکمل ہو گئی، اب کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی۔ یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ مکہ میں نازل ہوئی۔
عرفے کے میدان میں نازل ہوئی, جمعہ کے دن نازل ہوئی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہیں, لیکن اس آیت کو مدنی آیت کہتے ہیں. اس آیت کو مکی آیت نہیں کہتے, جبکہ مکہ میں نازل ہو رہی ہے, لیکن مدنی آیت کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد یہ مدنی آیتیں ہوئی. بھلے اللہ کے نبی پھر مکہ آئے اور کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوئی, لیکن ان آیتوں کو مدنی آیت ہی کہا جاتا ہے, مکی آیت اسے نہیں کہتے ہیں. یہ دین کی موٹی موٹی چیزیں ہیں, اس کو یاد رکھو, یہ ضروری ہے. قرآن مجید کی سب سے آخری آیت کون سی آیت ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. یہ سب سے آخری آیت ہے. یہود کہا کرتے تھے, یہود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ عمر, تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی پر ایک آیت نازل فرمایا, اگر یہ آیت ہمارے نبی پر نازل ہوتی یا ہمیں مل جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے. عید کا دن منا لیتے. کیوں؟ شریعت مکمل ہو گئی. اور شریعت کب سے چل رہی ہے؟ آدم علیہ السلام سے چل رہی ہے. آدم سے چل رہی ہے. اسلام آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے, اور مکمل کہاں ہوا؟ اللہ کے نبی پر آ کر کے مکمل ہوا. اگر یہ آیت ہمیں مل جاتی تو ہم اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو عید کا دن منا لیتے. سبحان اللہ, شریعت اللہ کے نبی پر مکمل ہو چکی ہے. الغرض میرے عزیز ساتھیوں, یہ بیسک چیزیں ہیں, ہمیں یاد ہونی چاہیے اور یاد رکھنی چاہیے. تو قرآن مجید میں کچھ صورتیں مکی ہیں, کچھ صورتیں مدنی ہیں. ہاں, مدینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بھی چلے گئے, تو جب صورتیں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اسے مدنی آیتیں کہتے ہیں, مکی آیتیں نہیں کہتے. الغرض میرے عزیز ساتھیوں, یہ محرم کا مہینہ جب سے شروع ہوتا ہے, پہلی چیز جو اسلامی تعلیمات کے اندر ہمیں معلوم ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ محرم کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے, احترام والا مہینہ ہے, عزت والا مہینہ ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان حرمت والے مہینوں میں یا اس محرم کے مہینوں میں اے مسلمانوں تم ظلم مت کرو, ظلم مت کرو, اپنے آپ پر بھی ظلم مت کرو اور لوگوں پر بھی ظلم مت کرو. اللہ کہتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. اس مبارک مہینوں میں, ان مبارک مہینوں میں, ان حرمت والے مہینوں میں اور محرم کے مہینوں میں فَلَا تَظْلِمُوا, تم ظلم مت کرو, نہ اپنے آپ پر ظلم مت کرو اور نہ ہی لوگوں پر ظلم کرو. میرے عزیز ساتھیوں, ہاں ایک طبقہ ایسا ہے نعوذ باللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے نازل ہونے کے باوجود بھی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں یا اسلام کے مخالفت کرتے ہیں, اور ہوتے تو ہیں مسلمان لیکن نام نہاد مسلمان. وہ اپنے آپ پر بھی ظلم کرتے ہیں, لوگوں پر بھی ظلم کرتے ہیں اور اعلانیہ طور پر وہ ظلم کرتے ہیں نعوذ باللہ. جبکہ اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, اس مبارک مہینے میں, حرمت والے مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو. میرے عزیز ساتھیوں, ظلم دو طرح کا ہوتا ہے, ظلم بھی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ظلم وہ ہوتا ہے جو دوسروں پر کرنا, کسی کو تھپڑ مار دیا یہ ظلم ہے, کسی کو تھپڑ مار دیا, کسی کو گالی دے دیا, کسی کا مال کھا لیا, کسی کی زمین پر قبضہ جما لیا, یہ لوگوں پر ظلم ہے, یہ لوگوں پر ظلم ہے. یہ پہلا ظلم ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ میں کہ لوگوں پر ظلم مت کرو, یعنی کسی بھی طریقے کا آپ کو ظلم نہیں کرنا ہے, یہ پہلا ظلم ہے. دوسرا ظلم اپنے آپ پر ظلم کرنا, نماز چھوڑ دیا یہ اپنے آپ پر ظلم ہے, گناہ کے کام کر رہے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم ہے, شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم ہے, سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم ہے. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا نہ دوسروں پر ظلم کرنا ہے اور نہ ہی اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے ان حرمت والے مہینوں میں. ایسے تو حرمت والے مہینوں کے علاوہ بھی ہمیں ظلم نہیں کرنا ہے, اپنے آپ پر بھی نہیں اور لوگوں پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں, شریعت اسلامیہ میں محرم کے مہینے میں جو نبوی تعلیمات ہیں اس میں سے سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے, اس میں ظلم نہ کریں. دوسرا پیغام یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں ایک بات یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ اگر ہمیں ذرہ برابر بھی اسلام سے حمیت ہے, اسلام سے محبت ہے, اسلام سے لگاؤ ہے نا, لگاؤ جس کو کہتے ہیں, محبت جس کو کہتے ہیں, حمیت جس کو کہتے ہیں, ایک درد جس کو بولتے ہیں, دیکھو مسلمان ہونے کے ناطے تو کم سے کم اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ آج کی تاریخ میں اسلامی اعتبار سے آج کیا ڈیٹ ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے, آج کیا ڈیٹ ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے. لیکن افسوس کہ ہمیں عیسوی تاریخ کو یاد رہتی ہے, عیسوی مہینہ بھی یاد رہتا ہے, لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اسلامی تاریخ کا کوئی اتا پتہ نہیں. حتیٰ کہ اگر میں اٹھا کر کے پوچھوں نا
کئی تو ایسے ملیں گے جنہیں اسلامی مہینے تک پتا نہیں ہے. مسلمان ہیں ہمیں اسلامی مہینے تک پتا نہیں ہے. کتنے بےغیرے تھے نہیں ہم. کیسے مسلمان ہیں؟ اتنے بے شرم اور بے حیا ہے. مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں کون سا مہینہ چل رہا ہے اسلامی اعتبار سے نہیں پتا ہے. تمہارا بیٹا کب پیدا ہوا ہے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بتائیے. ہاں برتھ ڈے منانے کے لیے برابر عیسوی تاریخ یاد رہے گی. 24 جنوری کو میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، فلاں دن، فلاں وقت، فلاں ٹائم، ماشاءاللہ. لیکن اسلامی تاریخ کے اعتبار سے صرف عقیقے کے لیے پوچھیں گے، وہ بھی اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ توفیق دیا ہے، کیونکہ 7ویں دن کرنا ہے. 7 دن گزر جائیں گے، اس کے بعد اٹانا پتا ہے. کیسے مسلمان ہیں جی؟ کیسی تمہاری حمیت ہے؟ کیسی تمہاری محبت ہے اسلام کے ساتھ؟ کیسا تمہارا لگاؤ ہے اسلام کے ساتھ؟ تمہیں اسلامی تاریخ کا تک پتا نہیں ہے، اسلامی مہینوں کا تک پتا نہیں ہے. بس رمضان پتا چلے گا کیونکہ رمضان میں روزے رکھنا ہے، رمضان کا انتظار کرتے رہے. اس کے علاوہ اللہ ماشاءاللہ بہت کم ایسے ملیں گے جنہیں اسلامی مہینے پوری طریقے سے پتا ہوں. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھو، چاہے وہ خواتین ہو یا مرد حضرات ہو، تم میں سے کتنے لوگوں کو اسلامی مہینے پتا ہے؟ مسلمان ہیں ہم. کیسی ہماری اسلامی حمیت ہے؟ نعوذ باللہ. ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے، اسلامی تاریخ کا علم ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات میرے عزیز ساتھیوں، جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. یہ ہماری تاریخ ہے، اس کو یاد رکھو اللہ کے لیے، اس کو اپنے مرتے دم تک یاد رکھو. یہ تاریخ کیسے بنی، یہ تاریخ کہاں سے شروع ہوئی، کیسے اس کو بنایا گیا ہے، کیوں اس کو بنانے کی ضرورت پیش آئی، یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ کے لیے اس کو یاد رکھو. ایک حدیث کی روح سے میں بتا کر کے آگے لے کر کے چلتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، مومنوں کے سردار ہیں، خلیفہ ہیں، گورنر ہیں. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پر خطوط آیا کرتے تھے. گورنر عمر بن خطاب خلیفہ ہیں، اور دوسرے شہروں میں بہت سارے گورنر ہوا کرتے تھے، اور وہ گورنر اپنے ملک کے حالات جو ہے نا امیر المومنین تک پہنچایا کرتے تھے خطوط کے ذریعے. اب تو الحمدللہ ٹیلی فون ہے، انٹرنیٹ ہے، بہت آسان ہو چکا ہے خبروں کو پہنچانا یا خبر تک پہنچ جانا. مودی بیٹھ کر کے اگر دلی میں کچھ کہتا ہے تو ہم منٹوں میں، سیکنڈوں میں ہم لوگ ٹی وی آن کر کے موبائل کے ذریعے کسی بھی ذریعے ہم پیغام کو سن لے سکتے ہیں. یا پھر سعودی عرب میں اگر کچھ بھی ہو رہا ہے، چاند دکھا نہیں دکھا، جیسے بھی خبریں ہیں، ہر طریقے کی خبریں انکشاف ہو جاتی واضح طور پر ہمارے سامنے سیکنڈوں میں آ جاتی ہیں. لیکن وہ دور تھا جہاں پر لیٹرز چلا کرتے تھے، صرف لیٹر ہوتا تھا، اور لیٹر دے کر کے ایک آدمی کو ایک گھوڑ سوار کو بھیجا جاتا تھا. وہ گھوڑ سوار وہاں پر پہنچنے کے لیے ہفتہ، 10 دن، مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے بھی لگ جاتے تھے، کیونکہ پہنچنا ہے. اس کے علاوہ کوئی وسائل نہیں تھے، کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط آیا کرتے تھے، اور وہ خطوط پر کوئی تاریخ نہیں ہوتی تھی، کوئی ڈیٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی تاریخ نہیں، اور یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ فلاں گورنر نے یہ خط کب بھیجا ہے، کس تاریخ کو بھیجا ہے، کس ڈیٹ کو بھیجا ہے، اب وہاں کے کیا حالات ہیں، پتہ نہیں ہوتا تھا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پریشانی ہوتی تھی ان سارے چیزوں کو لے کر کے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے سامنے اس پریشانی کو رکھا. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فوراً کہا کہ عمر، آپ امیر المومنین ہیں، کیوں نہ آپ ہمارے لیے ایک کیلنڈر کو نہیں بناتے؟ آپ ہمارے لیے کیلنڈر کو کیوں نہیں بناتے؟ ایک تاریخ کو کیوں نہیں بناتے؟ ایک شیڈول کو کیوں نہیں بناتے؟ آپ کیلنڈر بنائیے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات عمر بن خطاب کو بڑی پسند آئی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہنگامی میٹنگ بلائی، بڑے بڑے صحابہ اکرام کو بلایا، فوراً بلا کر کے کوئی بھی کام فوراً ہونا چاہیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طریقہ، ایک اسلوب یہ تھا، ایک سنت یہ تھی، ایک طریقہ یہ تھا، وہ کوئی کام کرتے تو اس کو سوچتے نہیں تھے، فوراً صحابہ کو بٹھا کر کے مشورہ کر لیتے تھے. یہ طریقہ ہے. اگر کوئی مسجد کا صدر ہے، جماعت کا صدر ہے، یا قوم کا صدر ہے، یا اپنے گھر کا بھی بڑا ہے نا، اس کے لیے ضروری ہے کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے وہ مشورہ کرے. اللہ کے نبی مشورہ کیا کرتے تھے، صحابہ اللہ خلفائے راشدین مشورہ کیا کرتے تھے. آج ہوتا کیا ہے؟ آج ایسا نہیں ہوتا. میں بڑا ہوں، میں جیسا بول رہا ہوں وہی چلے گا، میں جیسا چل رہا ہوں وہی چلے گا، میں نے فیصلہ کر دیا، ہو گیا. نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ، ہر معاملے میں مشورہ کرو.
शौहर है बीवी से मशवरा करो, जमात के सदर हो जमात वालों से मशवरा करो, मस्जिद के सदर है मस्जिद की कमेटी से मशवरा करो, अपने आप पर फैसला मत लो। ये दीन का उसलूब नहीं है, दीन का तरीका नहीं है, मुसलमानों का सेवा नहीं है। अल्लाह के नबी वक्त के पैगंबर है, चाहते तो कुछ भी फैसला कर सकते थे, लेकिन अल्लाह के नबी हर छोटे से छोटे मामले के लिए भी अल्लाह के नबी मशवरा किया करते थे। हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिखारा की दुआ, इस्तिखारा अल्लाह से मशवरा करना, अल्लाह से मशवरा, इस्तिखारा की दुआ ऐसे सिखलाते जैसे कुरान मजीद की आयतें सिखलाते हैं। कुरान मजीद जैसे हमें सीखते हैं या सिखाते हैं अल्लाह के नबी, ऐसे इस्तिखारा की दुआ सिखाया करते थे। हर छोटी सी बात पर इस्तिखारा करना है, हर बड़े से बड़े छोटे से छोटे मसले में मशवरा करना है। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीधे के सीधे सहाबा की बड़ी हंगामी मीटिंग बुलाई, सारे सहाबा आए, आकर के बेटे पूछा बात क्या है, कहा कि नहीं जी ये कामों के लिए बड़ी दुश्वारियां हो रही है, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और क्यों ना हम लोग अपना एक कैलेंडर बनाएंगे, अपना एक शेड्यूल बनाएंगे, कैलेंडर बनाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, तो हमारे लिए बेहतर होगा, ताकि ये खुतूत की रसाई में बड़ा आसानी होगी। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मशवरे पर सहाबाए किराम ने अलग अलग मशवरे देना शुरू किया। एक सहाबी उठे, उठ करके उन्होंने मशवरा दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए उस वक्त से हम अपना कैलेंडर शुरू करते हैं, यानी मिलादुन नबी को अपना कैलेंडर की शुरुआत बनाते हैं, अपने कैलेंडर की शुरुआत बनाते हैं। मेरे अजीज साथियों, बात तो अच्छी थी ना, बात अच्छी थी माशाअल्लाह, अल्लाह के नबी की पैदाइश से कैलेंडर को शुरू करेंगे, नहीं, लेकिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माशाअल्लाह बड़े दूर अंदेश थे, बड़े अमीख़ुन नजर थे, बड़े दूर की सोचा करते थे। वो हमेशा होना भी चाहिए एक मुसलमान को, दूर की सोचना है, खरीद की नहीं। और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फौरन कहा कि नहीं, अगर अल्लाह के नबी की पैदाइश को या मिलादुन नबी को अगर हम अपनी तारीख के कैलेंडर की शुरुआत करेंगे तो फिर लोग उस दिन को ईद मनाना शुरू करेंगे, उस दिन को ईद मना लेंगे, इसीलिए नहीं, वो तारीख नहीं, कोई और देखो। एक साहबी उठ करके कहा कि क्यों ना हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात को अपने वफात से कैलेंडर शुरू करेंगे। कहा कि नहीं जी ये भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि लोग उस दिन को भी फिर ईद मना लेंगे, गम का दिन मना लेंगे, ये भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद एक सहाबी उठ करके कहा कि क्यों ना हम लोग इस्लामी तारीख को गारे हिरा से, जो पहली कुरान मजीद की जो पहली आयतें नाजिल हुई थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज किया गया था, बेअसत मिली, अल्लाह के नबी को नबी बनाए गए, उस दिन से गारे हिरा में सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इस आयत की नुज़ूल के दिन को हम अपने कैलेंडर का शुरुआत करेंगे, कैलेंडर से शुरुआत करेंगे। कहा कि जी ये भी सही नहीं है, क्योंकि लोग इस दिन को भी एक स्पेशल बना लेंगे इस दिन भी, क्योंकि ये कुरान अल्लाह के नबी को बेअसत मिली, उस दिन कुरान मजीद का नुज़ूल शुरू हुआ, सारी चीजों को लेकर के लोग स्पेशल बना लेंगे, ये भी मुनासिब नहीं है। बात चलते रही, कई सहाबा करम अलग अलग मशवरे देते रहे। फिर एक सहाबी उठ करके उन्होंने मशवरा दिया, उमर बिन अमीरुल मोमिनीन, क्यों ना हम हिजरत के दिन को, जब अल्लाह के नबी ने हिजरत किया, सहाबा ने हिजरत किया, इस हिजरत को अपनी तारीख की शुरुआत कर लेंगे, हिजरत से हम अपने कैलेंडर को शुरू करेंगे। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस बात को थोड़ी देर तक तवज्जो दिया, सोचा, उसके बाद दलील में एक आयत भी पेश की गई, तो जब उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस आयत को सुनने के बाद उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और आयत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला सूरह तौबा की आयत नंबर 108 में फरमाता है, ला तक़ुम फीही अबदा लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फीह। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में मस्जिद खुबा के ताल्लुक से फरमाता है और मस्जिद ज़िरार, मुसलमानों दो तरह की मस्जिद, उस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इब्तिदाई इस्लाम में दो मस्जिदें हुआ करती थी, एक मस्जिद खुबा और एक मस्जिद ज़रार। मस्जिद खुबा ये मुसलमानों की मस्जिद थी, मुत्तक़ियों की मस्जिद थी, मोमिनों की मस्जिद थी, और मस्जिद ज़रार जो थी ना ये मुनाफिकीन की थी। एक लंबी तारीख मस्जिद ज़िरार के ताल्लुक से एक लंबी तारीख है, फिर कभी वक्त मिला तो बताएंगे। बस इतना जान लें कि मस्जिद ज़िरार के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी को फरमाया, ला तक़ुम फीही अबदा, ऐ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसमें नमाज पढ़ना तो दूर की बात है, आप उसमें दाखिल भी नहीं होंगे, आप उसमें खड़े भी नहीं होंगे, आप उसके अंदर नमाज तो दूर की बात है, खड़ना भी नहीं है, आप उसमें रुकना भी नहीं है, वहां पे जाना भी नहीं है आपको। ला तक़ुम फीही अबदा, कभी भी अपनी जिंदगी में, अपनी हयात में उसमें कभी नहीं दाखिल होना है आपको। ये मस्जिद ज़रार है।
اور لمبی تاریخ ہے، پھر کبھی بتائیں گے. اور دوسری ہے مسجد قباء. اللہ فرماتا ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حتی ان تقوم فی. مسجد ایسی مسجد، وہ مسجد جو متقیوں نے بنایا ہے، متقین نے بنایا، جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی ہے. من اول یوم، پہلے دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں داخل ہوں گے، وہاں پر نماز پڑھیں گے اور وہاں پر ہی اپنا قیام کریں گے. الغرض میرے عزیز ساتھیوں، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے راوی ہیں، اس مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من اول یوم کا لفظ لایا ہے، من اول، پہلے دن سے. تو اس آیت کو دلیل بناتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا اول یوم کب بنایا؟ ہجرت کو اپنا اول یوم بنایا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے مسجد کی تعمیر کی، اور جس مسجد کی تعمیر کی وہ مسجد قباء ہے. اور یہ مسجد قباء کیا ہے؟ آپ جائیں گے مسجد قباء. الحمدللہ کئی لوگ ہم میں سے عمرہ کر چکے ہیں، حج کر چکے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے عمرے کو قبول فرمائے، حج کو قبول فرمائے. آپ جب مسجد قباء میں جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد قباء کو اپنے گھر سے وضو بنا کر کے جاتا ہے اور 2 رکعت وہاں پر نماز ادا کرتا ہے، 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اسے کتنا اجر ملے گا؟ کیا ثواب ملے گا؟ ایک عمرے کا، پورے عمرے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ پہلی مسجد اسلام تھی جو تقوی پر بنائی گئی ہے، متقین نے بنایا ہے، جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی ہے. پورے عمرے کا ثواب. آپ جیسے ہی اس مسجد میں داخل ہوں گے، آپ کو یہ آیت لکھی ہوئی ہوگی لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم. یہ آیت آپ کو وہاں پر لکھی ہوئی ہوگی دروازے کے بازو میں. اور یہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہوگی، جو شخص اپنے گھر سے وضو بنا کر کے آتا ہے اور اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرے گا، اللہ اسے پورے عمرے کا اجر و ثواب اللہ اسے عطا کرے گا. تو الغرض میرے عزیز ساتھیوں، اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اسلام کی تاریخ کو بنایا اور اس کیلنڈر کو بنایا اور یہیں سے اس کی شروعات فرمائی. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دینا چاہتا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے. فرماتے ہیں ما عدوا من مبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا من وفاتہ. تاریخ کو ہم شروع نہیں کریں گے آپ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اور نہ ہی آپ کی وفات سے. اور پھر فرمایا ولا عدوا من مقدم به المدینہ. پھر آگے فرماتے ہیں ہاں تاریخ کو ہجرت سے ہم لوگ شروع کریں گے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے کیلنڈر بنایا، یہاں سے ہجرت بنا. ہجرت کی تاریخ سے، محرم کے مہینے سے ہماری اسلامی تاریخ شروع ہو چکی ہے. یہ پہلا پیغام تھا. دوسرا پیغام میرے عزیز ساتھیوں، جب محرم کا مہینہ آتا ہے، محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارکہ میں ایک روزہ ہے، ایک روزہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کے تعلق سے فرمایا افضل الصیام بعد صیام رمضان شہر اللہ المحرم، شہر اللہ المحرم. پیارے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ، سب سے اللہ کو پسندیدہ روزہ، سب سے عزت والا روزہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ، محرم کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے. محرم 10ویں محرم کو عاشورہ کہتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ روزہ سب سے افضل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانت قریش تصوم عاشورہ. اہل قریش جو ہیں یہ زمانے جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ آنے سے پہلے تک عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے اور قریش بھی رکھا کرتے تھے. اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے نا، مدینہ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزہ رکھا. سامعانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزہ رکھا. وَعَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، حکم دیا کہ نہیں تم ہی رکھو. اب جب تک مکہ میں تھے قریش والے روزہ رکھتے تھے، اہل قریش رکھتے تھے، اس کے بعد اللہ کے نبی رکھتے. لیکن جب مدینہ آئے اللہ کے نبی خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو. اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلما فرض رمضان، فلما فرض شہر رمضان قال من شاء صام ومن شاء ترک. ہاں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، مکہ میں رمضان کے روزے فرض تھے کیا؟ نہیں تھے. رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ مدینہ آنے کے بعد سن 2 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض کیا. تو جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک یہ عاشورہ کا روزہ فرض مانا جاتا تھا.
اور فرض اور اس کو مقام فرض کا دیا جاتا تھا اور بڑے ہی فرض کے ساتھ اس روزے کو رکھا کرتے تھے. ہاں جب رمضان آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن شاء صام ومن شاء ترک. اب رمضان کے پورے مہینے میں روزہ رکھنا ہے. اب جس کو چاہے یہ روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے اور جو چھوڑ دینا چاہے وہ چھوڑ بھی سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو الغرض میرے عزیز ساتھیوں یہ عاشورہ کا روزہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد دیکھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں, نصارہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں. قریش رکھ رہے تھے, اب تک پتا تھا عاشورہ کا روزہ ہے زمانے جاہلیت, لیکن یہاں مدینہ آنے کے بعد دیکھیں یہ تو اہل کتاب ہے نا, یہود و نصارہ, انہیں کتاب دی گئی ہے, اہل کتاب میں سے ہے. انہوں نے پوچھا, جب دیکھا کہ یہود بھی رکھ رہے ہیں نصارہ بھی رکھ رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ سے پوچھا فبما تصومون, آخر تم یہ روزہ کیوں رکھ رہے ہو, تم کیوں رکھتے ہو یہ روزہ؟ تو یہود و نصارہ نے کہا کہ ھذا یوم عظیم. کیا کہا؟ اس دن کی 10 محرم کی کتنی فضیلت ہے, دیکھو کیا اسپیشلٹی ہے, پتہ ہے آپ کو کیوں اس دن روزہ رکھا جاتا ہے؟ آپ کو علم ہے؟ یہ جانو پہلے, اندھے بن کر کے روزہ مت رکھو. روزے رکھنے کی غرض و غایت کو بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہود و نصارہ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی نے پوچھا فبما تصومون, آخر تم کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ تو یہود و نصارہ نے کہا ھذا یوم عظیم, یہ دن جو ہے نا کائنات میں تاریخ میں اس روئے زمین پر سب سے بڑا دن ہے. یہودیوں نے کیا کہا؟ سب سے بڑا دن ہے, سب سے عظیم دن ہے اور سب سے فضیلت والا دن ہے یہ دن. اللہ کے نبی پوچھا کہ ایسی کیا فضیلت ہے اس دن کی, ایسی کیا فضیلت ہے اس دن کی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ھذا یوم, یہ وہ دن ہے نجى اللہ موسیٰ, یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے نجات عطا فرمائی, ظالم بادشاہ سے نجات عطا فرمائی. اور فرعون کو اسی دن غرق کر دیا گیا, سمندر میں ڈبایا دیا گیا, غرق کر کے مار دیا گیا. آج ہی کے دن فرعون مرا تھا. اس خوشی میں موسیٰ علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھے تھے. اور ہم ان کے ماننے والے ہیں, ہم ان کے متبعین ہیں, ہم بھی اسی لیے آج کے دن روزہ رکھتے ہیں, ہم بھی اسی لیے آج کے دن روزہ رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ جیسے ظالم بادشاہ, موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے نجات دی. فرعون کو اللہ نے ختم کیا, پانی میں غرق کر کے اللہ نے اسے مار دیا. یہ اتنا بڑا دن ہے, اتنا عظیم دن ہے. تو موسیٰ علیہ السلام شکرانے کے طور پر اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے. اسی لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں, ان کے متبعین ہیں, ہم ان کے ماننے والے ہیں. ہمارے نبی روزہ رکھے تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ, کہا کہ تم اگر روزہ رکھتے ہو, موسیٰ میرا اسلامی بھائی ہے, ہم تم سے زیادہ اس کا حق رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہم تم سے زیادہ اس کا حق رکھتے ہیں. تم صرف زبانی دعوے کرتے ہو, تم صرف زبانی دعوے کرتے ہو, تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں اور ہم عملی طور پر اس کا روزہ رکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ میرا اسلامی بھائی ہے, اور اسلامی بھائی ہونے کے ناطے جو چیز موسیٰ کو خوشی پہنچتی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچتی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے عقیدت میں, ان کی محبت میں, اسلامی بھائی چارگی کی وجہ سے میں بھی اس کا روزہ رکھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا, صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. اللہ کے نبی خود رکھتے تھے اور صحابہ بھی اس روزے کو رکھے. پھر اس کے بعد ایک بات بتانا چاہوں گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. اس سال جب پتا چلا, اس سال روزہ رکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِن بَخَيْتُ, آگے کی آیت اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَإِن بَخَيْتُ إِلَىٰ خَابِلْ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ. اس سال تو اللہ کے نبی نے ایک روزہ رکھ لیا 10 محرم کا رکھا, اللہ کے صحابہ نے بھی رکھ لیا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِن بَخَيْتُ إِلَىٰ خَابِلْ, اگر اللہ مجھے آئندہ سال زندہ رکھے, اگر مجھے حیات ملی, زندہ رہا, تو دیکھو یہاں ایک بات بتانا چاہوں گا, بات آئی ہے اچانک دماغ میں تو بتا دینا چاہتا ہوں. لَإِن بَخَيْتُ, اللہ کے نبی فرماتے اگر میں زندہ رہا, اگر اللہ مجھے حیات دیا. اللہ تو یہاں پتا کیا چلتا ہے, اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے, اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے. اگر عالم الغیب ہوتے تو پکی بات کہتے, کانفیڈنس سے کہتے کہ میں آئندہ سال 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا, لیکن پتہ نہیں کہ آئندہ سال رہوں گا نہیں رہوں گا.
रहूंगा नहीं रहूंगा, जिंदा रहूंगा मर जाऊंगा, अल्लाह बेहतर जानता है। आलिमुल गैब नहीं थे। आज जो लोग कहते हैं अल्लाह के नबी आलिमुल गैब है, अल्लाह के नबी गैब का इल्म रखते थे, अल्लाह के ऐसे बहुत सारे हदीसें हैं, ऐसे तो दलाइल की भरमार है, हम पेश कर सकते हैं, लेकिन बात जब इस हदीस की आई है तो वो कर रहा हूं। अल्लाह के नबी अगर आलिमुल गैब होते तो फौरन कहते आइंदा साल में 9 मुहर्रम को भी रोजा रखूंगा जी, मैं जिंदा रहूं। कॉन्फिडेंस होता ना, गैब का इल्म है, लेकिन अल्लाह के नबी को गैब का इल्म नहीं था। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, लाइन बखई तो अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो मैं जरूर 9 मुहर्रम को भी रोजा रखूंगा, 9 मुहर्रम को भी रोजा रखूंगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो उम्र अता नहीं फरमाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए। तो मेरे अजीज साथियों, हमें चाहिए कि ये 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को जरूर रोजा रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे एक बात बयान फरमाई, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुमु यौम आशूरा, सुमु यौम आशूरा व खालिफुल यहूदा, सुमु यौम व खालिफुल यहूदा, सुमु क़ब्लहु यौमन अबादा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आशूरा का रोजा रखो, आशूरा का रोजा रखो। और अल्लाह के नबी ने कहा वो खालिफुल यहूद, लेकिन यहूदियों की मुखालिफत करो, यहूदियों की मुखालिफत करो। रोजे में भी मुखालिफत करना है जी, हमारे को हर चीज में मुखालिफ करना है, हर चीज में उनके मुखालिफ करना है। हत्ता कि अल्लाह के नबी ने कहा रोजे में भी खिलाफत करो जी उनकी, रोजे में भी मुखालिफत करो उनकी। फखालिफुल यहूद सुमु यौमन क़ब्लहु औ बादा, या तो एक दिन पहले रखो या एक दिन बाद में रखो। 10 मुहर्रम को हमें रोजा रहना है, 9 मुहर्रम को भी रहना है। अगर जो आदमी 9 को नहीं रख सका उन्हें 11 को रख लेगा, लेकिन 10 को तो रहना है, 10 मुहर्रम को। तो 9 को रखें या फिर 10 को रख लेने वाला एक दिन पहले 9 को भी मिला ले या एक दिन बाद में 11 को मिला ले, लेकिन 2 रोजे रखे। यहाँ 3 बातें पता चलती हैं। पहली बात, अगर कोई आदमी 3 रोजे रखता है उसके लिए वो भी जायज है, ये भी खिलाफी हुआ। 9, 10, 11 3 रखता है तब भी जायज है, क्योंकि ये खिलाफी हुआ। एक के खिलाफ दो से ज्यादा 3 अगर आदमी रखता है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने एक दिन पहले और एक दिन बाद में कलफ लाया, तो इस नाहिए से 3 रोजे रखता है तब भी जायज है। अगर कोई आदमी सिर्फ 2 रोजे रखता है 9 और 10 या 10 या 11 को, तब भी उसके लिए जायज है। हाँ, अगर कोई आदमी 9 को भूल गया, 11 को भी कोई और परेशानी आ गई, अगर सिर्फ वो 10 का भी रोजा रखता है तब भी उसके लिए जायज है। लेकिन यहूदियों की मुखालिफत करने के लिए हमें 2 रोजे, कम से कम 2 रोजे रखना जरूरी है। मेरे अजीज साथियों, आखिरी पैगाम 2 बातें बता करके बात को खत्म करता हूं। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हजरत मुहर्रम से हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का या आपके कत्ल का कोई ताल्लुक नहीं है। इतनी चीजें हमने आपके सामने बताई, इस्लामी तारीख बनाई गई, या फिर मुहर्रम का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नजात मिली, फिरौन को गरक कर दिया गया। अल्लाह के नबी ने कहीं तो भी हजरत हुसैन का नाम आया क्या? कहीं पर भी ना। हाँ, ये उम्मत की बदनसीबी है, उम्मत की बदनसीबी है कि इसी 10 मुहर्रम को हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया, आपकी शहादत हुई। जिस बिना लोगों ने इस दिन के हवाले से क्या क्या बिदअतें ईजाद कर ली, सुन्नत बिदअत में बदल गई और बिदअतों को सुन्नत का तसव्वुर, सुन्नतें बना करके लोगों ने तसव्वुर कर लिया। अलगत मेरे अजीज साथियों, रोजे के ताल्लुक से एक बात ये भी बताना चाहूंगा, भूल रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के नबी, अगर हम आशूरा का अगर रोजा रखते हैं तो हमें क्या सवाब मिलेगा, क्या अजर मिलेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतखिदु अलल्लाहि, मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं अन युकफ्फिर सनतल मादिया, अल्लाह तुम्हारे पिछले 1 साल के गुनाहों को माफ फरमाएगा। एक रोजा रखने पर अल्लाह 1 साल के गुनाहों को माफ कर रहा है। 2 रोजे रखने पर अल्लाह तबारक व तआला पूरे 1 साल के गुनाह माफ है। सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अलगज़ मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के रसूल हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी शहीद कर दिया गया। उनके वालिद हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फजर की नमाज पढ़ाने के लिए अपने घर से निकले, मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। पीछे से एक मुसलमान मुनाफिक खवारिज शियाई जो क्या था, उसने आकर के हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सर पर तलवार मारी और वहीं पर अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गिर करके शहीद हो गए। तो अलगज़ बताना यह है, और तलवार मारने वाला कौन था? अब्दुर्रहमान अल मुलजिम। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला घर से निकले हैं नमाज पढ़ाने के लिए, फजर की नमाज के लिए, मस्जिद की सीढ़ियों पे पहुंचे हैं, अभी ऊपर भी दाखिल भी नहीं हुए थे। पीछे से अब्दुर्रहमान मुलजिम आता है और अल्लाह के रसूल और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सर पर इतनी जोर से उसने तलवार मारी कि सर के पूरे उड़ गए और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहीं पर शहीद कर दिए गए। और हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपके बड़े भाई हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बड़े भाई हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना में हैं। मदीना में अपने घर पर उन्हें
کھانے میں زہر دے کر کے مارا گیا، کھانے میں زہر دے کر کے مارا گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں لا کر کے شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سارے خاندان کو، فاطمہ، علی اور حسن حسین رضی اللہ عنہم ارضاہم، ان سب کو ایک چادر کے اندر لیا، چادر میں لے کر کے کہا یہ اہل بیت ہیں، یہ میرا خاندان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے یہ میرا خاندان ہے۔ اللہ کے نبی نے سب کو چادر میں لیا، آپ بھی چادر میں داخل ہو گئے، سب کو لپیٹتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا خاندان ہے، یہ اہل بیت ہیں۔ فمن احبہم فقد احبنی، اللہ کے نبی کہتے ہیں جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم فقد ابغضنی، اور جو ان سے نفرت کرے گا، عداوت رکھے گا، دشمنی رکھے گا، گویا وہ اس نے مجھ سے دشمنی رکھا ہے، مجھ سے دشمنی رکھا ہے۔ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تو اللہ کے نبی کبھی نواسے سمجھا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے کہ یہ میرے بچے ہیں، میرے بچے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ جو لمبا جھپا آتا ہے داشا، وہ لمبا جو تھوڑا سا لمبا ہو گیا تھا، لال کلر کا داشا پہنے ہوئے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں لال کلر کا داشا پہنے تھے، وہ پیروں میں آ رہا، چھوٹے سے بچے تھے، چھوٹے بھاگتے آ رہے ہیں، وہ گر رہے ہیں اٹھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو روک دیا، خطبے کو روکا، ممبر سے اترے، جبکہ ممبر سے اترنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، ایک مرتبہ ممبر پر چڑھ گئے تو پھر خطبہ ختم کر کے ہی اترنا، ممبر سے اتر کر کے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو ساتھ میں لے کر کے آئے، ممبر پر بازو بٹھایا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یقیناً تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ میرا فتنہ ہے۔ اتنی محبت کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک مرتبہ تو یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے ان دو بچوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی سے نفرت یہ اسلام سے خارج ہو جانا ہے۔ اور اللہ کے حسین اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا جو فرشتہ زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا تھا، کبھی نہیں اترا تھا، کبھی بھی زمین پر نہیں اترا تھا، اور اس فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت طلب کی، کہا استاذن ربہ ان یسلم علی ویبشرنی، اللہ سے اجازت لیا اللہ میں جا کر کے ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں انہیں جا کر کے سلام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو اجازت دیا، صحیح حدیث ہے، ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو اجازت دیا، اچھی بات ہے، جاؤ جا کر کے محمد سے مل لینا اور انہیں سلام کر لینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ایک بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کے ہاتھوں ایک اور پیغام دیا، کہا کہ یہ پیغام میرے نبی تک پہنچا دینا، یہ خوشخبری پہنچا دینا، جا رہے ہو ملنے، جاؤ مل کر کے آؤ اور انہیں سلام کر کے آؤ، سلام بھی کر لینا، ملاقات بھی کر لینا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ خوشخبری بھی انہیں دے دینا۔ خوشخبری کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فرشتہ میرے پاس آیا، مجھ سے ملنے کی اجازت طلب کیا، میں نے اسے اجازت دیا، وہ مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا، پھر اس کے بعد اس فرشتے نے مجھے کچھ خوشخبریاں دی، اور وہ خوشخبریاں کیا تھی؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ کا پیغام نبی تک پہنچا رہا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ جو آپ کی بیٹی فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کل جنت میں نوجوان عورتوں کی سردار ہوگی، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہماری ماں بہنوں بیوی بچیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدارت میں جنت عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری خوشخبری یہ دی ہے وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، اور یہ آپ کے دو بچے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور آپ جانتے ہیں جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، جو بھی بوڑھے ہوں گے اللہ انہیں جوان بنا کر کے جنت میں داخل کرے گا، اور فرماتے ہیں یہ سارے نوجوانوں کے کل یہ سردار کون ہوں گے؟ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، اور ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ ان سے بھی زیادہ افضل ہوں گے، الغرض میرے عزیز ساتھیوں، آخر میں دو باتیں بتا کر کے بات کو ختم کروں گا، غور سے سنیں۔ دیکھیں حضرت حسن اور حسین سے محبت کرنا یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کامل کا جز ہے۔
जो इनसे नफरत करता है, अदावत करता है, वो इस्लाम का दुश्मन है, नबी का दुश्मन है और हत्ता कि अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह का तक दुश्मन है। जो इनसे नफरत करे, अदावत करे, जो इनसे बुग़्ज़ रखे, कीना रखे, इनसे मोहब्बत करना ये ईमान कामिल का जुज़ है। लेकिन मेरे अजीज साथियों, मोहब्बत में इतना भी गुलूम मत करो जो शरीयत के खिलाफ हो, सुन्नत के खिलाफ हो। आज मोहब्बत के नाम पर क्या क्या काली ठोकी जा रही है, हमें आपके मंजर आम पर है, मंजर आम पर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मोहब्बत करने के लिए कहा है, अल्लाह के नबी ने इनसे मोहब्बत को ईमान का जुज़, कामिल जुज़ कहा है। लेकिन मेरे अजीज साथियों, मोहब्बत के नशे में आज 10वीं मुहर्रम को जो नाटक किया जाता है या जो नंगा नाच नाचा जाता है, नऊज़ बिल्लाह, उससे इस्लाम बरी है, इस्लाम का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत हुसैन की शहादत पर यकीनन मुसलमानों को गम है, सदमा है, अफसोस है। हम अपनी जान, दिलो जान से उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत की आड़ में जुलूस निकालना, मोहब्बत की आड़ में जलसे करना, मोहब्बत की आड़ में नारे लगाना, शरबतें तकसीम करना और लेकर के पंजे लेकर के नाचना, नऊज़ बिल्लाह, ये सब इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम की शरीयत के कानून के खिलाफ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदावतिल जाहिलिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो हम में से नहीं है, यानी वो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। किनसे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो अपने कपड़ों को फाड़ता है, चीखता है, चिल्लाता है, हत्ता कि किसी की मौत पर गम का इजहार कैसे कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कल्लों पर मार रहा है, सीने पर मार रहा है, कपड़े फाड़ रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नहीं समझना जमाने, ये सारी की सारी चीजें जमाने जाहिलियत की चीजें हैं, अल्लाह के लिए इससे बचो। अल्लाह के नबी कहते हैं, वो मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। आज जो कुछ किया जाता है, नऊज़ बिल्लाह, 10 मुहर्रम को आप देखते हैं, 10 मुहर्रम को आप देखते हैं, पंजे बनाए जा रहे हैं, उसको गली चिंदियां लगते जा रहा है और एक शराबी कबाबी उसको लेकर के नाच रहा है, नऊज़ बिल्लाह। जिसने कभी मस्जिद की सूरत नहीं देखी, कभी नमाज नहीं पढ़ी, और वो कह रहा है कि अली मेरे अंदर हुलूल कर गए। अल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, अगर अली की रूह आ भी जाए तो इस शराबी नवाबी कबाबी की जिस्म में आएगी। और वो पंजे पकड़ करके नाच रहा है, उसके सामने औरतें बेपर्दा होकर के सो रहे हैं, बच्चों को सुला रहे हैं, उसके पैर को धो करके पानी पी रहे हैं। ये इस्लाम है? पैरों को धो करके पानी पिया जा रहा है, आग पर नाचा जा रहा है, आग पर नाच रहे हैं, धो रहे हैं, और नाम दिया जा रहा है या पंजतन, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह के नबी को सूरत, अल्लाह के नबी को शक्ल बनाया जा रहा है पंजतन के नाम से। पंजतन, और पंजतन में क्या है? एक अल्लाह के रसूल हैं, फातिमा है रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अली है, हसन है और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। इनको एक पंजे की शक्ल दे करके लकड़ियों से बांधा जा रहा है, चिंदियां ना दे जा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल ताशे बजा रहे हैं, रात भर ताशे बज रहे हैं, पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। ये इस्लाम है मेरे अजीज साथी? इस्लाम किताब और सुन्नत का नाम है, इस्लाम अल्लाह के नबी की तालीमात का नाम है, अल्लाह के नबी के उसवे का नाम है। ये इस्लाम के नाम पे धब्बा है, कलंक है, ये इस्लाम के दुश्मन है जो इस्लाम को खत्म करने के लिए सारी साजिशें रच रहे हैं। आप बताओ जी, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को करबला के मैदान में कत्ल करके किसने नाचा था? यकीनन उनके दुश्मन है, तो उनके दुश्मन तो नाचे थे, उनके गर्दनों को काट करके लकड़ियों में लगा करके कौन नाचे थे? हजरत हुसैन के दुश्मन तो नाचे थे। आज ये पंजे उठा करके, ये आग पर चल करके, ये शरबतें बांट करके, ये जलसे और जुलूस निकाल करके, आप बताओ ये हजरत हुसैन की शहादत पे गम है या उनकी शहादत पर खुशियां मनाई जा रही है? खुशियां मनाने वालों ने ये काम किया था और तुम उनकी सुन्नत को अदा करते हुए आज खुशियां मना रहे हो और इसे इस्लाम का नाम दे रहे हो। ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम के नाम पर एक तरह का धोखा है मेरे अजीज साथियों। इस धोखे से निकलो। होना तो क्या चाहिए था? 10 मुहर्रम को रोजा रखते और अपने 1 साल के गुनाह माफ करवाते। नहीं, ये लोग ये इस्लाम के दोस्त हो नहीं सकते, नऊज़ बिल्लाह। अलगन मेरे अजीज साथियों, अल्लाह से हम दुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी के घर पर कोई मर जाए, किसी का बाप, किसी का शोहर, किसी की बीवी, किसी का बेटा या किसी का, या फिर आले रसूल में से कोई मर जाए, तो कितने दिन शोक मनाना है? कितने दिन अफसोस करना है? कितने दिन करना है जी? 3 दिन करना है बस। हाँ, अगर बीवी है, शोहर मर गया है, तो 4 महीने 10 दिन करेगी। इल्ला ये कि कोई भी मर जाए घर में, 3 दिन से ज्यादा शोक मनाना, गम मनाना शरीयत में जायज नहीं है। चौथे दिन काम पे निकलना है, खत्म हो गया, 3 दिन हो गए। चौथे दिन काम पे जाओ, ड्यूटी पे जाओ, अपने अपने काम करो। 3 दिन से ज्यादा अफसोस नहीं करना। अब यहाँ अल्लाह के हजरत हुसैन को गुजरे 1400 साल हो गए और ये अभी भी मातम कर रहे हैं, अभी भी मातम कर रहे हैं। बताओ ये सुन्नत के खिलाफ है क्या? नहीं है।
अपने दिल पर हाथ रख करके कहो। अल्लाह के नबी कहते हैं तुम्हारा बाप मर गया, माँ मर गई तो 3 दिन से ज्यादा कम नहीं कर सकते। और ये आले रसूल, इनसे मोहब्बत करना ईमान का कामिल जुज है, लेकिन 3 दिन से ज्यादा अफसोस नहीं करना। इनको गुजरे तो 1400 साल हो गए और हर साल हम मातम कर रहे हैं, हर साल हम सीने पीट रहे हैं, हर साल हम जल से जुलूस कर रहे हैं। नाउज़ बिल्लाह, ये शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हम तमाम को सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए, सुन्नतों की खिलाफ वर्जी से अल्लाह हम तमाम को हिफाजत फरमाए। अल्लाह जब तक दुनिया के अंदर रखे, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल पर जिंदा रखे और वफात भी अता फरमाए, तो अल्लाह हमें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल पर वफात अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब वस्तग़फ़िरू व तूबू इलैहि इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।